درسگاہ کے معاملے میں یہ طلبہ حدیث اور یہ شیخ الحدیث جنہوں نے اول کتاب سے لے کر آخر تک پوری کی پوری کتاب اپنی محنتوں کاوشوں دن رات کی پوری اپنی اس محنت کے درسگاہ میں لگا دیے، تو جنہوں نے پوری کتاب پڑھائی وہ یہ آخری کلمات بھی وہ یقیناً احسن طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر کہ کسی کو باہر سے بلا لیا جائے اور اس کو یوں نام دے دیا جائے، تو میری اس وقت صورتحال اذا وصل الامر الى غیر آلہ کی صورت۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ مجھے دے دیں بس چھوڑ دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنی کتاب کو کیف کان بدء الوحی سے شروع فرمایا، جس کو امام قسطلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قلب مقدمہ، وہ بحیثیت ایک مقدمہ کے ہے۔ اصل کتاب کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم، پھر کتاب الاعمال، اور پھر چلتے چلتے امام بخاری رحمہ اللہ۔ ہمارے ان بچوں نے پوری کتاب پڑھا سنا، وہ کون سا عنوان ہے جس عنوان کے حوالے سے المفتی صاحب دامت فیوزہم ارشاد فرما رہے تھے، کیا ان مباحث میں کتاب الامارہ والقضاء کا تذکرہ نہیں آیا؟ کیا اس کتاب میں کتاب السیر کا تذکرہ نہیں آیا؟ کیا اس کتاب میں مغازی کا تذکرہ نہیں آیا؟ وہ کون سا عنوان ہے کہ جس عنوان کو حضرت مفتی صاحب نے ایک انتہائی مختصر وقت میں سمندر کو نہیں سارے سمندروں کو ایک کوزے میں بند کر دیا۔ وہی پیغام امام بخاری رحمہ اللہ نے تفصیلاً جو اپنی اس کتاب میں اول سے لے کر آخر تک، اور اسی لیے تو اس کتاب کو اور ایسی کتب کو جامع کتاب کہا جاتا ہے، مفتی صاحب نے اس کو مختصر الفاظ میں ہمارے سامنے ارشاد فرما دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی ایک وہ جامع شخصیت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو صرف بصورت محدث ہم جانیں کہ وہ ایک محدث تھے، اور عمومی طور پہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ کتاب حدیث کی کتاب نہیں، یہ کتاب ایک نظام کی کتاب ہے، ایک دستور حیات کے بیان کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام کے پوری کی پوری 23 سالہ زندگی کے عنوانات کی جامع کتاب ہے، جس کو حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرما دی۔ میں نے عرض کیا کہ بخاری کوئی صرف محدث نہیں، اگر بخاری کو ٹٹولنا چاہیں تو ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ ہمیں اساتذہ نے پڑھایا فقہ البخاری فی تراجمہ کی، بخاری کی فقاہت کو دیکھنا ہے، بخاری کی اس علمی گہرائی و گیرائی کو دیکھنا ہے، تو امام بخاری کے تراجم ابواب کو دیکھو کہ وہ کتنا فقیہ تھا۔ اس اعتبار سے امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے فقیہ ہیں،
اپنی ان صفات میں کہ انہوں نے سب سے پہلے ترجمۃ الباب لایا، اور علماء کا ارشاد ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم کی۔ نمبر 2، امام بخاری رحمہ اللہ ان بچوں کو بتائیں جنہوں نے پوری کتاب کو کھنگالا ہے۔ اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری کی جو ترتیب ہے، کس چیز کا انتخاب فرماتے ہیں، کس کو سب سے پہلے ذکر فرماتے ہیں، اور پھر جس کو سب سے پہلے ذکر فرماتے ہیں پورے قرآن سے اس آیت کا ایسا انتخاب فرماتے ہیں کہ اس موضوع کو جو بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں وہ جامع معنی آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے امام بخاری اپنی فقاہت کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن اس فقاہت کے بعد سب سے پہلے بخاری آیت کریمہ کو ذکر فرماتے ہیں، گویا کہ وہ وقت کے مفسر بھی ہیں، فقیہ ہیں سب سے پہلے، فقاہت کے بعد اپنی مفسر ہونے کی حیثیت کو بیان فرماتے ہیں۔ پھر امام بخاری اس کے بعد کہیں جیسے یہاں پہ ائمہ کے اقوال نقل فرما رہے ہیں جو اس بات کا ایک گویا وضاحت فرما رہے ہیں ہمارے لیے، جو ہماری علمی حیثیت ہے، جب تک ہم اپنے اکابر کا دامن نہیں پکڑیں گے، ہم اپنے اسلاف کا دامن نہیں پکڑیں گے، اس وقت تک ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں اپنے اکابر کو لینا ہے، ہمیں اپنے ائمہ کو لینا ہے، ہمیں اپنے اسلاف کو لینا ہے، ان کو چھوڑ کر میں اپنی ترتیب پہ شیخ بیٹھے ہیں، ان کے وہ دنیا کے مایہ ناز محدث جن کے بارے میں نے سنا ان کے شاگردوں سے، جو یہ فرمایا کرتے تھے میں اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں، میں اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ قرآنی آیت کے بعد پھر کچھ وضاحتی بیان میں ائمہ اسلاف جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے اقوال کو نقل فرما کے یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، جب تک ہم اپنے اکابر کا دامن نہیں پکڑیں گے ہم قرآن و سنت کو بھی اچھے انداز سے سمجھ نہیں سکتے۔ امام بخاری نے یہاں وقال مجاہد تو حضرت ابن عباس کی شاگرد ہے، تفسیری مقام میں، اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا پوری کتاب میں امام بخاری رحمہ اللہ گزرے ہوئے اکابر و اسلاف کے اقوال کو نقل فرماتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے استاذ حمیدی کے قول کو بھی نقل فرماتے ہیں۔ بخاری ایک جگہ نبی علیہ السلام نے، وہ آپ معذور تھے، بیٹھ کے نماز پڑھائی، صحابہ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے سلام پھیرنے کے بعد انہیں فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اقتداء کے لیے ہے، امام نے بیٹھ کے پڑھائی، تم بھی بیٹھ کے پڑھتے، لیکن وہ آخری وقت آتا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام بیٹھ کے نماز پڑھا رہے ہیں، سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور امام بخاری اس جگہ لکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارے استاذ حمیدی نے یہ فرمایا کہ ہم نبی علیہ السلام کے اس آخری قول کو لیں گے، پہلا وہ قول نبی کا عمل منسوخ اور نبی کا یہ عمل ہمارے لیے قابل عمل۔ اپنے استاذ سے استدلال فرما رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ حدیث کو بیان فرماویں، اس اعتبار سے بخاری محدث ہے، علماء لکھتے ہیں کہ امام بخاری مورخ بھی ہیں، اسی کتاب میں بخاری نے تاریخی واقعات کو نقل فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، میں مزید آگے نہیں چل سکتا، اتنا ضرور عرض کروں گا، جیسے میرے پاس ایک صاحب عزیمت شخص کہ جن کی موجودگی میں مجھے بھی بولتے ہوئے حیا آ رہا ہے،
اللہ ان کی زندگی میں، علم میں، عمل میں، قیادت میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اللہ ملک و ملت کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے کہ جہاں ہماری امامت صغریٰ میں ظہیر الدین امزئی صاحب کھڑے ہیں، وہی ہماری امامت کبریٰ میں ہماری یہ قیادت قائد ملت اسلامیہ کی صورت میں اللہ مجھے آپ سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی انہی ادوار سے گزرتے ہیں، اور میرے عزیز طلبہ جانتے ہیں کہ آپ کے وہ عزیمت کے وہ واقعات دوران طالب العلمی اور جس وقت آپ عمل